تاکہ وہ کلام کے خوبصورت کلام کو آپ کے سامنے پیش کر سکے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ. خداوند کے نام کو جلال ملے. اور میں شکر گزار ہوں بھائی صابر کا، خداوند ان کو برکت دے اس ساری خدمت کے لیے جو انہوں نے یہاں پر خداوند کے مذبح کے اوپر خداوند کے نام اور اس کے جلال کی بڑھوتری کے لیے، خداوند کے نام کی ترقی کے لیے اور اس کے نام کو اونچا کرنے کے لیے یہاں پر کی ہے. ورشپ کا حصہ وہ حصہ ہوتا ہے جو ایک ایماندار کی زندگی کا پرائمری حصہ ہوتا ہے. اور پرائمری کی اگر بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں جو شخص پی ایچ ڈی، آج اگر پی ایچ ڈی ہے تو کسی وقت میں وہ پرائمری جماعت میں بھی تھا. اور پرائمری جو ہوتا ہے وہ 5ویں کلاس تک ہوتا ہے. آپ پتہ نا کتنے پاس ہیں؟ پرائمری پاس ہیں. آمین. تو یہ ورشپ جو ہے بیسیکلی میں اس کو یوں کہوں گا کہ ایک ایماندار کی زندگی کے لیے تیاری کا وہ مرحلہ ہے جس کو ہم پرائمری حصہ کہتے ہیں. آمین. اس میں زیادہ سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا، صرف کچھ کرنا ہوتا ہے. اور کرنا کیا ہوتا ہے؟ گاؤ سنا تسی رب دی، ہے نا، آؤ گائیے سنا اور چلو چلیے خدا کے گھر کی طرف، اور اس طرح کی بہت سی اور بھی چیزیں جو خداوند کے نام کے لیے ورشپ کے طور پہ لوگ گاتے ہیں مختلف گیتوں کی صورت میں، زبوروں کی صورت میں. تو اس میں کرنا کرانا کچھ نہیں، زیادہ یاد یود کرنا اور اس پر غور کرنا بھی بڑا کام ہوتا ہے. لیکن ہم جب گاتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے. پھر اگلا سیشن شروع ہوتا ہے جو ہم گا رہے ہیں اس پر غور کرتے ہیں. آمین. تو خیر ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں بھائی صابر کے لیے جنہوں نے یہاں پر پریزائڈنگ کا حصہ سر انجام دیا. خدا ان کو برکت دے. آئے ہوئے تمام عزیزوں کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں سخت موسم کے اندر بھی، چونکہ گرمی بہت تیز ہے، اور خدا ان کی حضوری میں آئے اور اس کے نام کو جلال دیا، ان سب کو برکت دے. میری طرف سے آج کے دن میں آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے فتح مند اور جلالی نام میں اسلام قبول ہو، اور میرے عزیزوں خدا آپ کو برکت بخشے. آئے ہم وقت کی آواز کی طرف بڑھتے ہیں. اور وقت کی آواز کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے کی آواز، the voice of our age، ہمارے زمانے کی آواز. آمین. تو میرے عزیزوں میں آواز سے کو لے کر ایک چھوٹی سی بات کروں، چھوٹی سی بات پھر آپ کو بتاتا ہوں. میں خداوند نے ہر زمانے میں آواز دی ہے. آمین. اور خداوند کی آواز نے ہر زمانے میں شہر کو پکارا ہے. اور شہر کو میں بتاؤں، شہر کا مکاشفہ یہ ہے کہ ہم خدا کا شہر ہیں، اور ہمیں ہی یوحنا کو دکھایا گیا ہے جب وہ شہر آسمان سے اتر رہا تھا. آمین. اور یہ شہر کوئی اور نہیں ہے میرے عزیزوں، میں اور آپ ہیں. اور میں اور آپ کلیسیا نہیں ہے، میں اور آپ کیا ہیں؟ برائڈ ہیں، دلہن ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. آئے ہم نکالتے ہیں خداوند کے کلام پاک میں سے میرے عزیزوں چند باتوں کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے من کو تلاش کرتے ہیں. اس میں سے اپنے لیے کس کو تلاش کرتے ہیں؟ من کو تلاش کرتے ہیں. نکالیے گا میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس میں سے گلتیوں کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط، ہاللیلویا، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت. اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا، ہاں جی، تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجود خراب جہان سے خلاصی بخشے. ہاں جی، اس نے خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی جان کو دے دیا تاکہ موجودہ جہان سے ہمیں کیا دے سکے؟ خراب جہان سے خلاصی خراب جہان سے خلاصی دے سکے. کس جہان سے؟ ڈیفالٹر خراب جہان سے کیا دے سکے؟ خلاصی دے سکے. ایک اور حوالہ ہم لیں گے، پہلا تسلنیکیوں کا خط نکالیں گے، پہلا تسلنیکیوں. اور ایک بھائی جو ہے وہ پہلا پطرس بھی نکال کے رکھے. ایک بھائی پہلا پطرس کا خط نکال لے، اور ایک بھائی پہلا تسلنیکیوں کا خط اس کا 4 باب اور 3 آیت بھی ہم پڑھیں گے. جی. چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، کہ تم پاک بنو اے برائڈ. جی، یعنی حرام کاری سے بچے رہو. یعنی سب سے بڑا گند، سب سے بڑا گناہ جو آغاز ہی سے شروع ہو گیا اور آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، یعنی حرام کاری سے بچو. جی. اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے. جی پڑھتے جائیں. نہ شہوت کے جوش سے ہاں جی، ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی. جی. اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس عمر میں زیادتی اور دغا نہ کرے. جی. کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ دینے والا ہے. کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ. جی. چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا. ہاں جی. اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا. آمین. آمین. ایک اور حوالہ، تیسرا گواہ ہم لے لیتے ہیں. پہلا پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور 15 آیت.
جی کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے جی کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو. ہاں جی، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو. جی، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، مگر اس آزادی کو پردہ کیا ہے نہ بناؤ. جی، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. ہاں جی، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. قرآن کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا میرے عزیزو ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، اور اس کلام کے باعث ہماری خطائیں معاف ہو. اور اگر کسی پر بھی کسی بھی طرح کی مشکل کا سایہ ہے تو ایمان رکھیں اس کلام کے صادر ہونے کے باعث وہ اپنی زندگی سے چھٹ جائے. آمین. تشریف رکھیے، خدا آپ کے ساتھ. پریز گاڈ. چند باتیں آج کے موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ جو بات کی جائے اس کا تذکرہ خدا کے کلام سے گواہی کے طور پر لیا جائے، اس کا حوالہ. آمین. ہم نے یہاں پر 3 حوالے پڑھے. ہم نے گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط پڑھا، پھر مقدس پولس رسول کا ہی تسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام ایک خط پڑھا، پہلا خط. پھر ہم نے مقدس پطرس رسول کا لکھا ہوا جو خط تھا جو روح کی رائسوں سے دیا گیا اس کو پڑھا. ان تینوں میں آپ نے ایک کامن چیز پڑھی ہے. ان تینوں میں آپ نے ایک لفظ جو ہے وہ بڑا کامن تھا، تینوں آیات میں آیا ہے. وہ کیا ہے؟ اونچا بولے، اونچا بولے. مرضی. مرضی. تو آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ دا ول آف گاڈ. خدا کی مرضی. خدا کی مرضی. میرے عزیزوں، خدا کی آغاز ہی سے تھوڑا سا دھیان دیں، آپ کو برکت ملے گی. آغاز ہی سے ہمیشہ یاد رکھیے، آپ نے اگر اپنی نسل کو جاننا ہے تو اپنے آباء و اجداد کی طرف دھیان دینا پڑے گا. کہاں سے آئے ہیں، کون ہے ہم؟ آج دنیا خدا کو نہیں مانتی، جبکہ کلام اقدس کہتا ہے احمق ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے. احمق ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے. کیا وہ نظر نہیں کرتا کہ ہر چیز اپنی ترتیب کے ساتھ ہے، سیکوینس کے ساتھ ہے؟ آمین. میں ٹاپک سے آگے نہیں بڑھوں گا، باتیں بہت سی ہوتی ہیں، پھر باتیں آگے بھی اسکپ ہو جاتی ہے. تو آغاز میں خدا کی مرضی کیا تھی پہلی کریشن کو لے کر؟ پہلی کریشن جو میں بات کرتا ہوں تو زمین پر پہلی کریشن، آسمان پر کی نہیں، زمین پر. آمین. کیا تھی کریشن؟ آدم اور ہوا، یعنی ہمارے پہلے جد امجد، آباء و اجداد، سب سے بڑے پہلے. ان کے متعلق خدا کی کیا مرضی تھی؟ یہ کھانا اور یہ نہ کھانا. آپ بولیں گے کہ پہاڑا ہمیشہ پڑھاتا رہتا ہے، لیکن نو پرابلم، اس پہاڑے میں آپ کی زندگی ہے. اس پہاڑے میں آپ کی زندگی ہے. اگر یہ پہاڑا رکھ لیں گے، کم از کم آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ آغاز میں ہوا کیا تھا جس کا بھگتان آج تک نسلیں بھگت رہی ہیں. آمین. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے، خدا نے آغاز میں ایک بڑی زبردست بات کی تھی. گو کہ خدا نے پرانے عہد نامہ میں بھی نئے عہد نامے کے شائبے چھوڑے تھے. شائبے مطلب ایلیمنٹ، یعنی نشانیاں. آمین. خدا شروع ہی سے چاہتا تھا کہ رحم کرے. آمین. اور میں اگر اس میں تھوڑا سا بتا دوں تو یہ خدا کا رحم ہی تھا کہ اس نے وہاں پر جانور ذبح کیا اور ان کو چمڑے کی لنگیاں بنا کر پہنا کر ان کو ڈھانپ لیا. یہ خدا کی محبت تھی. آمین. ورنہ وہ کہتا ہے یہ شخص ڈیفالٹر ہے، گلٹی ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ اپنے گناہوں میں مرتا رہے. لیکن چونکہ خدا ہے، خدا جب اپنی اولاد کو پیدا کر، جس کو کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی کہتا ہے، گو کہ اسے پنش کرتا ہے لیکن اسے چھوڑ نہیں دیتا. ہونا اس کا بیٹا اور بیٹی چاہیے، یہ ہے. آمین. تو خدا کی مرضی کیا تھی؟ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس کے کرنے سے موت ہے، اور اس کے نہ کرنے سے، اس کے نہ کرنے سے زندگی ہے، اور کرنے سے کیا ہے؟ موت ہے. اس کو کھانے سے آپ کی زندگی ہے. آمین. اور وہ کون سا تھا؟ حیات کا درخت. آمین. ہاللیلویا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا بھی کیا ڈرنا خدا کو کہ خدا نے کہا فرشتے لگا دو، حیات کے درخت کے گرد کیا لگا دو؟ باڑ لگا دو، شعلہ زن تلوار لگا دو، یا فرشتوں کا پیرا لگا دو. کہیں یہ حیات کے درخت میں سے بھی ہاتھ بڑھا کر کھانا لیں؟ اگر کھا لیا تو ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو کیا دھڑکا لگا ہوا تھا خدا کو. بات بڑی عجیب و غریب ہے، لوگ اس پر بات اٹھاتے ہیں، لیکن اس بات کے بیچ میں میرے عزیزو آج رکھنے اپنے پاس بہت بڑا مکاشفہ ہے. آپ بولیں گے کہ یہ بندہ، بڑے لوگ تنگ پڑتے ہیں، کہتے ہیں فائنل سیدھی گال کریں گے، یہ مکاشفہ ہر بات میں، مکاشفہ ہر بات میں. بھائی مکاشفہ کے بغیر آپ گھر کی پلیٹ میں پھل تو رکھتے ہیں لیکن چھلکے والے.
पील किया ही नहीं और खा रहे हैं, आपको लगता है आप फल खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे, आप छिलके भी खा रहे हैं। तो भूसा बीज के साथ क्या है जी, भूसा बीज के साथ कभी भी विरासत में शामिल नहीं हो सकता। खुदा की विल क्या है, खुदा की मर्जी है, भाईजान पील, इसको छीलो और बीच में से भेद निकालो। आमीन। तो ये बाइबल मुकद्दस में दी गई खुदा का बड़ा फजल हुआ, लेकिन इस बाइबल मुकद्दस को समझना है। हबशी खोजा, क्या तू पढ़ रहा है, तुझे समझ आ रही है, नहीं आ रही तो बता, क्योंकि मैं भेजा गया हूं खुदावंद की तरफ से। और फिलिप्पस वहां पर मैं आपको बताऊं, दो शख्स ऐसे थे, खास तौर नया इकनॉमिकल, दो शख्स ऐसे थे जिनको खुदा एक जगह से उठाता और दूसरी जगह ले जाता था। वो कौन थे? कौन थे? तो मसीही होने से, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पागला में लिखा है बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश। साबित क्या किया? साबित आप कहते नहीं बस ऐसे नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। मुझे रास्ते में बात आ गई, मैं बात कर दूं, मैं अपने टॉपिक से नहीं हटूंगा, वहीं पे हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? द विल ऑफ गॉड, खुदावंद की मर्जी। आमीन। तो हम सबसे खुदावंद एक मर्जी चाहता है, लेकिन हम बाइबल के आईने में देखेंगे कि ये मर्जी कहां कहां पर कैसे कैसे खुदावंद ने, जहां कोई मर्जी भूल गया खुदा ने आईना दिखाया। आमीन। क्यों भाई सनी, क्यों भाई मसूद? जहां कोई मर्जी भूल गया खुदावंद ने उसे क्या दिखाया? भाईजान तेनू कहना कुछ नहीं, तेनू मैं की दिखाना है? आईना। यशवा की फौज हार गई, उसने कहा खुदावंद ये क्या हो गया? उसने कहा रोता क्यों है, खड़ा हो जा, कौम, तेरी कौम के अंदर गुनाह पाया जाता है, इसलिए हारे हैं। तो हम यहां पे कहते हैं हम जीत जाएंगे, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं? यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, फिर कहते हैं हम जीत भी जाएंगे। तो ऐसे नहीं। बाइबल इब्राहिम अपने एक मैसेज में कहते हैं, जो खुदा का कलाम है, बड़ी खास बात है, ध्यान ना सुनिएगा, दो लाइनें निकाल। वो कहते हैं ये सिर्फ बीज नहीं, और ये वो वाला बीज भी नहीं है कि बीज तो है लेकिन गया था जमीन पर, बोया था, हो गई नहीं। ये वो बीज है जो उगता है और बीज पैदा भी करता है। ये वो बीज है, ये भांज वाला बीज नहीं, ये ऐसा बीज नहीं है कि बीज तो था लेकिन बस था, मर गया। ये अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने वाला बीज और जिंदगी देता है। ये जब बोया जाता है तो फिर ऊपर कई बीज के, उस बीज जैसे कई बीज लेकर आता है। फल मैं अक्सर कहता हूं बीज ही होता है दूसरे लोग। जब ऊपर फल लगा होता है तो समझ में ऊपर बीज लगा हुआ है। लोग कहते हैं इस भाई को, इस बहन को खुदा फल लगाए, कहते हैं ना, वो फल क्या है? वो बीज ही। उसी बीज से जिससे आप पैदा हुए, वही बीज उस फल के अंदर होगा। होता है ना फल के अंदर बीज, बात समझ गए होंगे। ओके, तो भाई कह रहे थे कि किसी बाबा टाइप से मुझे थोड़ा सा स्माइल हंसी आ गई थी, बड़ा लाजिम याद था भाई का। तो किसी बाबा टाइप को, जब कोई बाबा टाइप होता है तो उसे क्या करना पड़ता है? चिल्लम चिल्ला करना पड़ता है, कुछ ना कुछ है। 19-20 सारे लोग जानते हैं, इसमें मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ऐसी जगह है कि वहां पे। तो अगर बुराई के लिए मेहनत होती है, बुरे लोगों को करनी पड़ती है, तो अच्छे लोगों को अच्छाई के लिए मेहनत तो जरूर ही करनी पड़े। हमेशा याद रखिए, अच्छा हो या बुरा, हर काम के लिए एक स्पेशलाइजेशन होती है, और उसके लिए आपको कड़ी तपस्या में से गुजरना पड़ता है, टफ टाइम में से गुजरना पड़ता है, सुपर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आमीन। सुपर सैक्रिफाइस तो सारी करते हैं। सैक्रिफाइस बहुत से लोग जो कर देते, कुर्बानी। कुछ लोग थे आप भी कर दे, नहीं कहना ले जा शर्च जड़ाना देशड़ी बस कमी मेरी तरफों आई, ये नहीं, सुपर सैक्रिफाइस। तो सुपर सैक्रिफाइस करने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, और वो पहुंचना कहां पर है? खुदा के हुजूर में या कामयाबी के हुजूर में। तो क्या है, इसलिए जरूरी है कि हम जो मसीह के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, रास्ते की रुकावटें हैं, दीवारें हैं। एक जमाना था पौलुस के सामने भी थी, आमीन, लेकिन पौलुस ने इसलिए नहीं लिखा कि मेरे सामने सीधे सारे हुण ताड़े से राह खुला, क्योंकि मेरे को नहीं सीधे ताड़े तू सीधे वैसी नहीं। पौलुस को लेकर ये कभी ना सोचना कि पौलुस इतना बड़ा शख्स होकर ये बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों की दिमाग की डॉक्ट्राइन ना थोड़ी सी उसे वापस फिरकी लेकर जानी पड़ेगी और उस पर गौर करना पड़ेगा। पौलुस जब कहता है कि देख है खुदावंद, मैं जो वो गुनाह जिसका मैंने सोचा नहीं होता वो मुझसे हो जाता है, और जो नेकी मैं सोचता हूं वो मुझसे मन नहीं पड़ती, हो नहीं सकती या नहीं होती। तो ऐसा क्यों है? इसलिए खुदावंद मुझे जल्द अपने पास बुला ले, क्योंकि गुनाह के बदन से मैं क्या हूं? खाइफ हूं, तंग हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी तेरे पास आ जाऊं। लेकिन उसके इन लफ्जों को बेबसी मत समझ, और उन पौलुस के लफ्जों को लेके आप कलीसिया कहीं अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लें, ना लेना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का, गिरती हुई दीवार को एक धक्का
تو لوگ یہ پڑھ کے نہ گناہ کری جاندے نے کہندے نے اودے کو نہیں بچے گا تے ساڈے کو کتوں بچے گا. میں ذرا دکھتی لب پہ ہاتھ رکھا اور آپ میں سے ہر دوسرا بندہ ایسے ہی سوچتا ہوگا. پکی بات لوگوں کے خیالات تو پلوس نہیں بچا تے پھر ساڈا تو نبیاں کو ہو گئے تے اسی تے پھر ہیں نا کیڑے کھیت کی گاجر مولی ہم نہیں بھائی. تساں اپنے آپ کو بڑا ہولا سمجھ رہے. پولس رسول پہلے کلیسے زمانے کا بولیں فرشتہ. آمین. اور دنیا کا یہ قانون ہے, اب جان لیجئے گا کہ ایک نسل جو پچھلی گزر جاتی ہے وہ الٹریٹ ہوتی ہے, ان پڑھ ہو سکتی ہے, کم پیسے والی ہو سکتی ہے, کم کامیاب ہو سکتی ہے, لیکن اس سے نیکسٹ جنریشن جو آتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ آمین بولتے جائیں. خدا برکت دے. انہاں نے کاری سکتے اوکے. پھر اگلی جنریشن مجھے پھر پچھلے نے 5 کیتیاں ہون دے زمانے والے نے میٹرک کر لیا ہوئے تو اس سے اگلی جنریشن کہے گی ہوں میں تے MBA کرنا ہے تو کر بھی جاتی ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. کرتے 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 کئی زمانے گزرتے ہیں اور اسی نسل میں جہاں پر صرف مویشی چرانے والے لوگ ہوا کرتے تھے وہاں پر ڈاکٹر نکلتے ہیں, وہاں پر PhD لیول لوگ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں سے چلے تو دیکھیں کتنی ترقی کر گئی. تو میں کر لی. تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب پہلا کلیسا زمانہ تھا تو خداوند کا روح اترا تو تھا لیکن بھید سارے نہیں کھلے تھے. پہلے کلیسیائی فرشتے پر سارے بھید نہیں کھلے تھے, اس لیے اس پہلے کلیسیائی فرشتے نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط کے اندر اس بات کو ظاہر کیا اور اس نے کہا ابھی ہمیں آئینہ میں دھندلا سا دکھائی لیکن اس وقت روبرو دیکھیں گے. ابھی میرا علم ناقص ہے لیکن اس وقت پورے طور سے جانوں گا. کس وقت؟ اس وقت at that time کا مطلب اس وقت دیکھوں گا, اس وقت مجھے پتا چلے گا پورے طور سے. ابھی مجھے دھندلا ہے, میری آنے کتنے رہ گئی ہوں بھی کتنے اگے پیچھے ہو جائے تو میں کہنا آنکھاں گھر رہ گئی ہیں. آنکھیں کدھر رہ گئی ہیں؟ آنکھیں گھر رہ گئی ہیں. جب آپ بزرگی میں جائیں گے, جب آپ اس ٹائم اس میں جائیں گے ایج میں, جب آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوگی تو کسی کو بھی آدھے بڑا گزارا نہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اسے دھندلا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اسے پوری جو ہے انفارمیشن نہیں دی گئی تھی, اسے بھیدوں کی پوری سمجھ نہیں دی گئی تھی. اس لیے اگر پولس کوئی بات کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا دور بھی تھوڑا سا پرابلم میں تھا اور اس ٹائم پر اس نے اگر یہ بات کی ہے تو میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی کمزور شخص ہے, نہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خدا روح کو اور زیادہ گہرے طور پر مضبوط کرتا جاتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں برائڈ کو سامنے لایا جائے, دلہن کو سامنے لایا جائے, جو یہ نہ کہے کہ پولس نے اے خداوند کہا تھا کہ جس گناہ کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. اے خداوند میں بے شک برائڈ ہوں لیکن میں گناہ کے دلدل میں ہوں. اس ٹائم پہ کم گناہ تھا, اب تو ٹاپ 10 پہ ہے گناہ, ہے نا؟ کیوں جی؟ اور اگر میں اس میں زیادہ بڑھوں گا تو کافی لوگوں کے حالات اوپر نیچے ہونے شروع ہو جائیں گے. تو آپ سارے سمجھدار ہیں. آج گناہ گھروں میں پڑا ہوا ہے, گناہ کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا لوگوں کو, اور گناہ لوگوں کے لیے بے ضرر ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں خیر ہے. کیوں جی؟ ویسے ہی عام طور پہ میں بتاؤں کسی بھائی کے پاس بٹنوں والا موبائل ہو تو سارے بندے ہنسنے لگ پہ کیوں جی؟ تو میں کہتا ہوں شکر ہے اس بھائی کے پاس بٹنوں والا. تو اب تو برائی 100 گنا بڑھ گئی ہے. تو پولس کے زمانے میں بھی تھی لیکن اتنی نہیں تھی. اور جیسے جیسے اب مانے کہ اب دلہن جب اٹھا لی جائے گی تو کلام فرماتا ہے کہ برائی پیک پہ پہنچ جائے گی, جو پیچھے رندی گندی کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی. کیا خیال ہے؟ اب میں آپ کو بتانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یہاں پر یہ لکھا ہے تو ہم بھی اسی طرح نہیں, ہم دلہن ہیں, ہم برائڈ ہیں. ہمیں اپنے آپ اس پیرامیٹر پہ, اس پائیدان پہ بات سمجھ رہے ہیں, اس سٹیج پر سوچنا ہے جس سٹیج کے لیے ہمیں خدا نے بلایا ہے. تو یہاں پر تینوں آیاتوں کے اندر میرے عزیزو ہم نے جو حوالے جات پڑھے خدا کی مرضی کی بات ہوئی ہے, اور یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس خراب جہان کے اندر سے ہم نے ویسے نہیں بننا تاکہ یسوع مسیح نے اور خداوند نے اس لیے یسوع مسیح نے خدا کی مرضی پوری کی اور اس خراب جہان سے ہمیں کیا ہے بچا لیا, خلاصی بخشی ہے. اور پاک کلام میں تو لکھا ہے کہ اس خراب جہان سے خلاصی بخش دی, جبکہ ہم تو اس خراب جہان کے اندر ہی ہیں نا. کیا کرنا ہے؟ تو خلاصی کا یہاں پہ میں تھوڑی سی ڈیفینیشن بتانا چاہتا ہوں. خلاصی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خلاصی کا دوسرا مطلب ہے سالویشن, چھٹکارا, نجات. آمین.
لیکن چونکہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے کہ جب تک ہماری زمین پر جو زندگی ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی تب تک ہمارے بدن جو ہے آزمائش کی حالت میں رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آدم کے اندر کوئی پرابلم تھا اور آدم میں سے آدم اور حوا سے جب خدا کی حکم عدولی ہوگی گناہ ہو گیا تو اس کے بعد اس کی نسل جو ہے آگے اس پرابلم کا شکار ہوئی. آمین. کیونکہ نسل اس کی تھی اس لیے اسی طرح کمزور اسی طرح پرابلم میں اسی طرح کے گناہوں کو فیس کرنا اسے بھی پڑا اور بہت دفعہ اس کی نسل میں سے بہت سے لوگ گرے بھی اور بہت سے لوگ بھی لیے گئے. آمین. بچا لیے گئے کا مطلب گرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیے گئے. میں یہاں پر ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے, دیکھیں ساری باتیں یہاں پر پرپٹ سے میں آپ کے سامنے کر بھی نہیں سکتا تھوڑے شارٹ ٹائم کے لیے, لیکن جو باتیں میں زیادہ ضروری سمجھتا ہوں وہ کرتا جاؤں گا. آمین. باتوں کو سمجھ لیجیے. پرسوں میں جگہ پر تھا کسی میٹنگ میں, جنازے کی میٹنگ میں, وہاں پر ایک محاذ کھل گیا. کھلنا نہیں چاہیے تھا لیکن چلیں آپ کو ملٹیٹیوڈز نظر آتے ہیں, لوگ فرق طرح کی نیچر کے اور اس طرح کے. نبی بیان کرتے ہیں اور ہم چونکہ ہمارا اس طرح ماننا ہے پاک کلام کے مطابق جو میسج لیورز ہیں وہ کلام کو اس طریقے سے لیتے ہیں. مختلف لوگ مختلف طریقے سے لیتے ہیں لیکن ہم کس طریقے سے لیتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے لیتے ہیں کہ جو نبی نے کہا وہی صحیح ہے اور نبی نے جو خدا کے کلام کی انٹرپریٹیشن کی ہے وہ سب سے بہتر کی ہے. اب نبی کو لے کر بھی اگر بات کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں نبی صرف وہ ہیں جو بائبل میں مینشن ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. آمین. آمین. تو میں ان سے پوچھتا ہوں وہ جو بائبل میں مینشن ہے کیا وہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق تھی؟ بتائیے مجھے. کیا ابراہیم اسی دنیا کی مخلوق نہ تھا؟ اسی دنیا. ایلیا جو پہلا تھا تشبی, جسے ایلیا تشبی کہتے ہیں, کہاں کیا کر رہا تھا وہ؟ اسی دنیا کا. آمین. یوحنا کس دنیا کا تھا؟ اسی دنیا کا. کیا بولتا تھا یوحنا؟ یا یوحنا کے والدین کون سی لینگویج بولتے تھے؟ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اگر آپ سے کوئی بات کرے تو بولیں یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں تھی کہ جو اب آ گئی ہے تو آپ قبول نہیں کر رہے اور ان کو قبول کر رہے ہیں جو لکھی گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کے بارے میں صرف نشان دیے گئے اور بائبل میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نشانوں کے ساتھ ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ ابلیس کا سب سے بڑا ایک جو آپ کے سامنے رکاوٹ کا جو بیریئر کھڑا کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے جو آپ کے زمانے کا ہے اسے مت قبول کرو, اسے نہ کرو. اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں, یسوع اپنے زمانے کے لوگوں میں رد کیا گیا, اس کے اپنوں نے رد کر دیا اور آج مسیحی ہمارے اپنے ہیں کہنے کو. آج جتنی بھی کلیسیاں ہیں وہ ہمارے کیا ہیں؟ سمجھ آنے نہیں ہے تو بولو آمین. ہاللیلویا. تو کیا ہے جو ہمارے اپنے ہیں وہ اپنے زمانے کے نبی اور نبوت کو نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے. یسوع مسیح کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا. یسوع کو کہتے تیری عمر تو ابھی 50 کی نہیں ہوئی, باتیں کیسی کرتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا تم میری بات تمہیں میری باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا. باتیں تو عجیب ہے کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے وہ عجیب ہوگا, عجیب طرح کا مشیر ہوگا وہ. تو یہ بات اسی لیے تھوڑی لکھی گئی کہ پر شدید ہوتے بائبل رکھو جیسی عیسائیوں نے, اس لیے نہیں. تو نسلیں بیت گئی ہیں, آگے بھی بیت جائیں گی. آج نہ دھیان دو کو کئیاں نے دھیان نہیں دینا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میرے بھائی یہاں سے جو صادر ہوتا ہے, یہاں سے جو جاری ہوتا ہے وہ خدا کے روح کا چشمہ ہوتا ہے, اس کو کبھی بھی نارمل نہیں رہے. ایک بات پہ دھیان کریں آپ, کوئی اور نسل نہیں آنے والی, یہی نسل ہے جس نے دنیا کو بدلنا ہے نا. دنیا کو بدلنے والی نسل خود بدلی نہیں ابھی تک, تو بدلی نہیں تو ابھی بھی موقع ہے. کیونکہ خداوند نے جو بعد میں برسات کی ہے, پچھلی برسات کی ہے. پچھلی برسات کا مطلب ہے پہلا ایک ننگ گئی تو ہے ہن پچھلی, اور پچھلی آ گئی ہے 7ویں زمانے میں برسات خدا کے روح کے بھیدوں کی. آمین. ہاللیلویا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں پر جب گئے تو وہاں پر بات چل پڑی, تو میں نے یہ بات کہی, میں نے کہا کہ خداوند نے ہر چیز کو پہلے سے ٹھہرا رکھا ہے. کیونکہ یہ نبی بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے بیج پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. خدا اپنے بچوں پر یعنی اپنی نسل پر, اپنے بیج پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا, اور جو بیج ہے وہی یسوع مسیح کی کیا ہے؟ دلہن. آمین. اب یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ نہیں رہی تھی اور وہ اس بات کو بڑا ان کو جمپ لگا اور بڑی اوپر نیچے کی باتیں شروع ہو گئی. خیر اینی ہو, تو میں یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیزو کہ جو بات نبی کے ذریعے آتی ہے وہ پورے طرح سے پیرامیٹر ہو کر آتی ہے.
کیونکہ خدا کبھی بھی پادری سے بات نہیں کرتا. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھ لینا, خدا پادری سے بات نہیں کرتا. بائبل میں کسی کاہن سے بات کی ہو تو مجھے بتا دینا. پادری کاہن کو کہتے ہیں. تھرو پراپر آپ پڑھ لیں پیدائش سے لے کے آگے کہیں کہیں جہاں جہاں بھی کاہن کا ذکر ہے, خدا نے کاہن سے بات نہیں. خدا نے اس زمانے کے نبی سے بات کی ہے. تیرا سی کوئی علاقہ ہے یار, کیا خدا کا پلان ختم ہو گیا کہ یسوع آ گیا, چلا گیا, ابدیت آ گئی, قیامت ہو گئی, رزلٹ نکل گئے, کوئی جہنم میں کوئی ابدیت میں چلا گیا؟ نہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں سیان جی سے ہی کنا دے واگن. کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ گاڈ بلیس. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم خداوند کے بند میں, ہم خداوند کے زیر اثر ہیں, ہم پر خدا کا ہاتھ ہے. آمین. ہمیں ایک نام دیا گیا ہے. ہاللیلویا. ہماری ایک نسبت ہوئی ہے شوہر کے ساتھ, اور وہ یسوع مسیح. آمین. اب خدا کی مرضی یسوع میں کیسے پوری کرنی ہے دلہن نے؟ خدا کی مرضی یسوع مسیح میں ہو کر دلہن نے کیسے پوری کرنی ہے؟ خدا کی مرضی یسوع مسیح میں کیا ہے, وہ دلہن نے کیسے پوری کرنی ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھا؟ خدا کی جو بھی مرضیاں ہیں وہ یسوع میں ہے. اب یسوع جو کہے گا وہ دلہن نے پورا کرنا ہے, اور اسی میں خدا خوش ہے. اب جب میں خدا کی بات کرتا ہوں تو روح کی بات کرتا ہوں. خدا کا مطلب یسوع کو پیدا کرنے والا. یسوع کا مطلب یعنی یسوع بدن کا نام. بدن کون؟ جو مقدسہ مریم کے بدن سے پیدا ہوا. آمین. یہ خدا کا پلان تھا, اور وہ پلان جو بدن کو پیدا کرنے کا تھا وہ صرف اتنا سا تھا کہ وہ آئے اور اس خراب جہان والی حالت سے, گندی ترین حالت سے, کچھ اپنوں کو, ویسے تو اعلان سب کے لیے, آمین, سب کو آفر ہے, لیکن آئیں گے کون؟ جو برگزیدہ ہوں گے. آئیں گے کون؟ آئیں گے وہی جو برگزیدہ ہوں گے. آمین. اور بہت دفعہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں, اور ٹھیک ہونے کے لیے آپ خدا کا صحیح بیج ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کو ثابت نہیں کر رہے. تو اس لیے ضروری ہے اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ سچے ہیں. آپ جانتے ہیں نا بہت دفعہ بے گناہوں کو سزا مل جاتی ہے, ملتی ہے نہیں ملتی؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ثابت نہیں کر پاتے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں, ہوا کیوں گری تھی عدن کے اندر؟ ہوا کیوں بھرما لی گئی تھی؟ ہوا کیوں بہکا لی گئی تھی؟ کیوں ابلیس سے وہ بہک گئی؟ پہلے ایک بھائی ہے یہاں پہ ہمارے آئی کے اندر, انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا بھائی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ خدا کی بیٹی تھی. وہ کیا تھی؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. ابلیس کو یہ جرات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ خدا کی بیٹی کو بولے بھائی ساتھ ساتھ بہکا سکتے. تو میں نے کہا بھیا چھوڑ دو اس خدا کی بیٹی کو, فی الحال جو کچھ ہو گیا, ابھی چلیں آپ پر بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا آپ خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ کہتے جی بالکل ہوں. میں نے کہا اگر آپ کی شادی شدہ ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے, اسی آپ کی طرح جو دوسری بہنیں ہیں, ایماندار بہنیں, وہ بھی خدا کی بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں, جو بیپٹزم لے لیتی ہیں. بپتسمہ لینے کے بعد بھائی خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں اور بہنیں خدا کی ساتھ رہیں. اور یہ ایسے ہوتا ہے, یہ میں کچھ سٹوری نہیں سنا رہا, باقاعدہ ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے. آمین. ایمان رکھے 100%. لیکن کیا وہ خدا کی بیٹیاں اور خدا کے بیٹے اس دنیا میں رہتے کبھی بھی کوئی بھی خطا نہیں کرتے؟ کیا کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے؟ کیا کبھی نہ چاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گند سے بھرے ہوئے گناہ کے اندر چانس رہتے ہیں انسان کے گرنے کے. اگر آپ کہیں نہیں میں ایسا تو کبھی نہیں, وہ بہت سے لوگ بپتسمہ نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں نہیں بات چوئی برائیاں کرنی ہے, میں ایڈا بھی کڑا خوف لگا رہا ہے, ایس کنارے سے آ جائے, ایس فیملی سے آ جائے, پھر معافی بھی ہو جائے گی. تو دماغ کو صحیح. تو میں نے اسے کہا بھائی آپ کہتے ہیں خدا کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا, ہوا خدا کی بیٹی تھی. پہلے میں نے کہا یہ بتا دو مجھے پوری بائبل مقدس میں تھرو پراپر چینل آخر تک مجھے بتاؤ ہوا کو خدا کی بیٹی کہا ہے یا نہیں؟ نہیں کہا ہی نہیں. جو چیزیں نہیں کہی گئی ان میں بھی کوئی وجہ ہے, اور جو چیزیں کہی گئی ہیں ان میں بھی کوئی وجہ ہے. اب ہوا کیا, میں نے ان کو بتایا کہ آپ اگر گر سکتے ہیں خدا کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ, تو وہ بھی خدا کی بیٹی تھی بقول آپ کے.
خدا کے بیٹے کے بدن سے نکلی تھی. اور اس وقت خدا کا بیٹا کون تھا؟ آدم. اب یہ بھی لوگ نہیں مانتے, لوگ کہتے ہیں نہیں وہ خدا کا بیٹا نہیں, جبکہ بائبل میں لکھا ہے آدم خدا سے تھا. آدم خدا کا بیٹا تھا, آدم خدا سے تھا. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیزو کہ لوگ سمجھتے نہیں, لیکن اب میں نے ایک بار ایک ٹاپک دیا تھا, بڑا اچھا ٹاپک تھا, مجھے یاد آ جاتا ہے اکثر ہی, کہ پہلے سے موجود نظریات ہمیں خداوند کی سچائی کو ماننے سے روکتے ہیں. ہماری زندگی میں پہلے سے موجود نظریات ہمیں خداوند کی سچائی کو ماننے سے روکتے ہیں. تو ہم جس کلیسیا سے بلانگ کریں گے, جس بھی کلیسیا سے بلانگ کریں گے, اس کلیسیا کی تعلیم کا غلبہ ہوگا ہمارے اوپر, تو ہم پھر اگلی تعلیم کو نہیں مان پائیں گے, بے شک وہ سچی ہے. آمین. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ رہتا ہے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو خدا کا بیج نہیں ہے. جو خدا کا بیج ہوتے ہیں وہ چھپڑ میں سے نکل کر اوپر نکل کے کمل کی طرح کھلے بھی ہوتے ہیں. وہ نکل آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ماموں کا چرچ تھا, چاچو کا چرچ تھا, فلانے کا چرچ تھا, فلانے ٹمکانے کا چرچ تھا. چرچ تو بیسیکلی کسی کے باپ کی ملکیت ہے ہی نہیں. چرچ تو ہم ہیں اور ہم خدا کی ملکیت ہے. جو خدا کا ہے, بقرہ میں لکھا ہے, جس میں خدا کا روح ہے وہ خدا کا ہے. اور جتنے روح کی ہدایت سے چلیں گے وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے. میں کہہ رہا تھا ہوا کیوں گرا دی گئی, کیوں؟ کیونکہ اس پر پورا مکاشفہ کھلا ہوا نہیں تھا, اور ابلیس نے موقع بھی نہیں دیا کہ اس پر مکاشفہ کھولا جائے. جو ہی آرڈر ہوا کہ بڑھو پھلو پھولو, اس نے کہا اوکے. آمین. مجھے بتائیں, اس زمین پر خدا اپنی نسل پیدا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اسی طرح ابلیس بھی اپنی نسل پیدا کرتا ہے. لیکن ابلیس کے پاس ایک پرابلم ہے, ابلیس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ اپنی نسل پیدا کرتا, کیونکہ ابلیس کریٹر نہیں ہے. ابلیس چیزوں کو بگاڑ سکتا ہے جو بنی ہوئی ہے. آمین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابلیس کریشن نہیں کر سکتا, تخلیق نہیں کر سکتا, کوئی پیدائش نہیں کر سکتا, چیزوں کو لے کر ایک نئی چیز بنا سکتا. آمین. اس گاڑی کا ٹائر نکال دو, اس گاڑی میں سے موٹر نکال لو, اس گاڑی میں سے دو دوسرے ٹائر نکال, اس کی بتیاں نکال لو, ایک نئی گاڑی بنا لو. ہائیبرڈ مخلوق. یس, ہائیبرڈ. بالکل یہی بگاڑ تھا, یہی بگاڑ. اس نے جب آسمان پر خداوند کے حضور میں ایک اعلان کر دیا, اس نے کہا میں خدا کے تخت سے اوپر تخت لگاؤں گا اور میں شمال کی طرف میں اپنی سلطنت قائم کروں گا. تخت لگاؤں گا شمال کی طرف میں, یہ وہ لفظ ہے شمال. مشرق مغرب شمال. اب آپ اپنے آج کے دور میں دیکھ لینا, حدود و اربا نکال لینا, جتنے بھی شمالی ممالک ہیں سب مخالف ہیں, سب. اور سب سے زیادہ بڑے سائنسدان اور دنیا کا سب سے بڑا تباہی کا نظام ان کے پاس ہے, دنیا کو تباہ کرنے کا. شمالی املاک جتنے ملک ہیں. آمین. واٹس ایپ کدھر بنے گا؟ واٹس ایپ کس کا بنا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو, ہاتھ کھڑا کرو گے تو سمجھ آئے گی. واٹس ایپ کدھر بنا ہے بھائی جی؟ کیوں دے سب کا بنا ہوا ہے. اچھا نہیں نا, جن کا بنا ہوا, اگر میں ایک کا بھی بنا ہے تو دوسرا پھر اسے ویڈیو دکھا دیں. تو میں ویڈیو سینڈ کروں گا آپ کو شمالی طرف والی. صحیح ہے, کچھ بھائیوں کو میں نے کر بھی دی ہے, سنی انہوں نے نہیں, اتنا ٹائم کتنا. تو شمالی طرف میں جتنے بھی ملک ہیں, یہ رشیا جو ہے کہ شمال میں آ رہا ہے. دنیا کے رقبہ, جتنا رقبہ ہوتا ہے نا, ملکوں کا رقبہ بھی ہوتا ہے, کچھ کی آبادی زیادہ ہوتی ہے, کچھ کا رقبہ زیادہ. دنیا میں سب سے زیادہ رقبہ پتہ ہے کس ملک کا؟ رشیا. اور اس کے بارے میں بھائی بلیم برانڈ نے پریڈکشن کی ہے, 3 طرح کے اس نے پردے دکھائے ہیں, 3 طرح کے, روم, رشیا اور امریکہ. خاص اور بھی ہے کچھ, لیکن یہ خاص جو سب سے بڑے مخالف مسیح ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ کا امریکہ ہے نا, یہ بھی انتہائی شمال کے اندر واقع ہے. جو سمتیں نکلتی ہیں تو انتہائی شمال کے اندر ہی واقع ہے. تو میں نے بتایا اس نے شمال میں کہا میں نے سلطنت قائم کروں گا, اور جب اس نے ایسا کہا تھا تو اس نے کر بھی لی. آج سب سے بڑے مخالف مسیح کہاں پر بیٹھے ہیں؟ شمالی ریاستوں کے اندر سب سے بڑے مخالف مسیح. باقی تو سارے اسے سپورٹ کرنے والے جو بڑے مخالف مسیح ہیں. تو کافی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں, لیکن ہم اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹیں گے. خدا کی مرضی. تو خدا کی مرضی میرے عزیزو یہ تھی کہ یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. جب ایسا انہوں نے نہیں کیا تو گناہ ہو گیا. گناہ ہونے کے بعد کیا ہوا؟ خداوند کو ایک
چیز سوچنا پڑ گئی، اور وہ چیز یہ تھی کہ یہ کہیں حیات کے درخت میں سے بھی نہ کھا لیں. اور جب حیات کے درخت کی بات آئی تو خدا نے وہاں پر پیرا لگا دیا. اب لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا. آج بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ خدا کو کیا ایسا پرابلم تھی؟ کیا خدا کو لگتا تھا کہ گناہ بھری زندگی کے ساتھ بھی آپ حیات کے درخت میں سے کھا سکتے ہیں؟ ایک گناہگار شخص، گناہ سے بھرا شخص بھی زندگی کے درخت میں سے کھا سکتا ہے، اور اگر نہیں کھا سکتا تو پھر خدا ان کو ڈر کیوں لگا ہوا تھا؟ اس کا مطلب ہے اس کے باوجود بھی وہاں سے لے کر کھا سکتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ اس وقت ریویلیشن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. آج تک کبھی کسی نے بات کی ہو آپ اس پوائنٹ پر تو مجھے بتائیے گا. کی تھی کسی نے بات کی ہے؟ کسی نے بات ہاتھ کھلے دل کھڑا کرا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ کیونکہ یہ ریویلیشن نبی پہ کھلا ہے، ہر کسی پہ کھلتا نہیں. یہ ریویلیشن نبی پہ کھلا ہے، اور نبی نے اس لیے اس بات کو بیان کیا ہے کہ لوگ جب اس بات کا سوال کریں گے کہ بھائی گناہگار بدن کیسے حیات کے درخت میں سے کھا سکتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات کا ریویلیشن کھلا کہ آج اس زمانے کے اندر وہ کہ ہم بپتسمہ یافتہ نہیں، پیدائش یافتہ ہیں، لیکن ہمارا جو بدن ہے، میں پھر اسی پوائنٹ پہ ہوں، جب تک دنیا میں زندہ ہے چانسز ہیں کہ جگہ جگہ پر گر سکتا ہے. چانسز ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے گرے، نہیں، گر سکتا ہے. قسم والی بات نہیں، لیکن گر سکتا ہے. آمین. اور جب وہ گر سکتا ہے، اور پھر دوسری بات، چونکہ اس بدن کا بپتسمہ نہیں ہوا، پرابلم یہاں پر ہے. جب آپ بیپٹزم لیتے ہیں تو آپ کے بدن کا بپتزم ہے ہی نہیں، آپ کے بدن کا بپتسمہ نہیں ہوا. بپتسمہ کس پر ہوا ہے؟ آپ کی جان پر ہوا ہے. میں نے روح کی بات نہیں کی تھی، میں نے ایک بار بتایا تھا کہ وہ 3 ایلیمنٹ سے انسان بنا ہے: بدن، روح اور جان. اسے کہتے ہیں باڈی، سول اینڈ اسپرٹ. ٹھیک ہے؟ جی فلیشلی باڈی. ہاں جی، کہہ سکتے ہیں. تو آپ کا جو بپتسمہ ہے بیسیکلی سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آپ کی جان پر ہوتا ہے. اور جان کہاں پر ہوتی ہے؟ خون میں. اور اس پر میں نے ایویڈنس دیے تھے آپ کو، پچھلے دنوں میں بھی دیے تھے. سب سے پہلا آغاز انسان کا جب پیدا ہوا تو کہاں سے؟ اسے جب پیدا کیا گیا انسان کو، چیپٹر 2 کے اندر بات کرنا، چیپٹر 1 کے اندر، چیپٹر 2 کے اندر، مٹی کا بنا ہوا انسان جس سے ہم سب آئے ہیں آگے، ہے نا؟ تو لکھا ہے اسے خداوند نے اس میں زندگی کا دم پھونکا، اور پھر وہ کیا ہو گیا؟ جیتی کیا ہو گیا؟ جان. تو اب جیتی جان جو ہوا تھا نا، اسی پر خداوند نے بپتسمہ دینا. پھر یسوع مسیح دوسرا آدم، ایسا ہی ہے. یسوع مسیح پر ٹرائل آیا، یسوع مسیح پر کروسیفیکیشن کا عمل آیا، سارا کچھ ہوا، زمین میں چلے گئے. داؤد نے پہلے کہہ رکھا تھا، داؤد نے کہا کہ تو میری جان کو پاتال میں سڑنے نہیں دے، تو اپنے مقدس کو پاتال میں رہنے نہیں دے. تو آپ جانتے ہیں یسوع مسیح بھی 3 دن اور رات کے بعد، آمین، بالآخر یسوع مسیح کی جان واپس آئی اور یسوع جی اٹھا. سمجھیں ان باتوں کو. آمین، ہاللویا. تو اصل میں جو بیپٹزم ہے بیسیکلی وہ آپ کی جان پر ہے. آپ کو بڑا عجیب لگے گا، لیکن بات یہی ہے. میں کہتا ہوں، لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا روح انفیکٹڈ ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. جان انفیکٹڈ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. روح انفیکٹڈ ہو سکتی ہے، بدن انفیکٹڈ ہو سکتی ہے، روح رنجیدہ ہو سکتی ہے. آمین، ہاللویا. اور اسی طور پر میں ایک بات کہتا چلو، جانوروں میں جو ہوتی ہے وہ روح نہیں ہوتی. جانوروں میں روح نہیں ہوتی. چلیں اس پہ پھر کبھی بات کریں، میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں. لیکن فی الحال کا یہ ہے کہ خدا کی مرضی یہ تھی. تو آج جب ہم عشاء بانی لیتے ہیں تو ہمارے بدن کیا پاک ہوتے ہیں؟ ویسے بات کر رہا ہوں. وہی بدن نہیں ہے جس کے متعلق خدا نے کہا خون اور گوشت خدا کی باشی میں داخل نہیں ہوں. وہی بدن ہے نا. تو اسی بدن کے ساتھ ہم یسوع مسیح کے خون اور گوشت میں شامل ہوتے ہیں. اور یسوع مسیح زمین پر کیا تھا؟ زندگی کا درخت، حیات کا درخت. آمین، آمین، آمین. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس ٹائم پر یسوع مسیح نے جان نہیں دی ہوئی تھی، اس لیے وہ حیات کے درخت کو چھو بھی نہیں سکتے.
لیکن جب یسوع نے جان دے دی تو بدن تو اسی زمین پہ رہا اور گناہ کے بیچ میں بھی رہا, آمین, اور گر بھی رہا ہے اور گر بھی سکتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے اور بچتا بھی اور دعا بھی کرتا ہے اور خدا سے معافی بھی مانگتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہی بدن مسیح کے خون اور گوشت میں بھی شامل ہوتا ہے, اس درخت میں بھی شامل ہوتا ہے جو حیات کا درخت ہے, جس کے بارے میں کہا میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز اور میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے. میں ہوں زندگی کی وہ روٹی جو آسمان سے اتری, جو کوئی ایک بار کھاتا ہے وہ کیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. تو یہ وہ درخت ہے, آمین. اب میرے عزیزو, the will of God کیا ہے, خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس خراب جہان کی حالت سے باہر آئیں. ایک اور جگہ پہ پولس فرماتا ہے دنیا کی حالت بگڑتی جاتی ہے, اس لیے دنیا کی ہم شکل نہ بنو, بلکہ کیا کہتا ہے, تم میری مانت بنو کیونکہ میں مسیح کی مانت بنتا جاتا ہوں. ہاللویا. تو کرنا کچھ بھی نہیں, کرنا صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو نہیں کرنی, کچھ چیزوں سے آپ نے دھیان ہٹانا ہے. گو کہ یہ بڑا سخت ہے, بڑے معاملات, لیکن اس کے لیے کیا ہے, سادی سی بات ہے. آپ نئی گاڑی لے لیں, نیا بائک لے لیں, لیکن اس میں انجن آئل ڈلوائیں نا تو کیسے گاڑی چلے گی, چل ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ ایمان کی زندگی میں آگے, آپ نے بپتسمہ لے لیا, آپ نے میسج کی بڑی بڑی باتیں لے لی, سارا کچھ لے لیا, لیکن مسیح کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا, آپ نے دعا میں ٹائم نہیں گزارا, آپ نے کبھی فاسٹنگ نہیں کی, آمین. آپ نے خداوند کی وہ باتیں جو پہلے زمانے کی کلیسیا, یعنی پہلے کلیسیا زمانے کی کلیسیا سے آغاز ہوا پینٹیکوسٹل دور کے اندر, کہ وہ تعلیم پاتے تھے, دعا کرتے تھے, روٹی توڑتے تھے اور رفاقت رکھتے تھے. 4 چیزیں وہ کرتے تھے. آپ میں سے ایک بھی کوئی نہیں کر رہا, اور اگر کر بھی رہا تو ایک آدھ ہی کر رہا ہے, اس کے علاوہ آپ بھول جاتے ہیں سارا کچھ. تو آپ نے ایسی چیزوں میں بھی جو ہے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے. چند باتیں میں اس میں سے کروں گا. میں چاہتا ہوں آج تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں آپ کو ایک میسج میں سے پڑھاؤں, اور میں صرف پڑھوں گا, آپ سنتے جائیے. ہمارے زمانے کے نبی کا ایک چھوٹا سا کانٹیکسٹ ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں. یہ ٹاپک لیا گیا تھا یسوع مسیح کی الوہیت. یسوع مسیح کی الوہیت کے ٹاپک سے انہوں نے میسج یہ دیا تھا بھائی ولیم برینم نے, اور یہ جو ڈیٹ تھی 25 دسمبر 1949 کے اندر, 1949 کے اندر 25 دسمبر والے دن انہوں نے یہ میسج دیا تھا, اور اس میسج کا نام تھا یسوع مسیح کی الوہیت. اور یسوع مسیح کی الوہیت کے ٹاپک پر پیراگراف نمبر جو ہے 53 سے انہوں نے اس بات کو بیان کرنا شروع کیا. اور پھر صرف ایک ہی راستہ تھا کہ خدا اسے چھڑائے اور وہ خود ایسا بنے تاکہ نیچے آئے اور اسے چھڑائے, کسی اور کے وسیلے نہیں, کسی اور کو نہ بھیجے. وہ فرشتہ کو نہیں بھیج سکتا تھا, ایسا ٹھیک نہ ہوتا, لیکن صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ خدا انسان کو چھڑائے. کیا تھا جی ایک ہی طریقہ, کیا تھا کہ خدا انسان کو چھڑائے اور وہ خود نیچے آئے اور اسے چھڑائے. اگر یہاں کوئی گناہ کرتا اور میں ان لوگوں کے گروہ کا جج ہوتا, غور سے سنیے بات, اگر یہاں کوئی گناہ کرتا اور میں ان لوگوں کے گروہ کا جج ہوتا اور میرا آپ سب پر اختیار ہوتا, اور اگر کوئی گناہ کرتا میں کہتا اب میں برادر گراہم میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں, تو یہ انصاف نہیں ہوگا. اگر میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ قیمت ادا کرو تو یہ بھی انصاف نہ ہوگا. انصاف صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں کہ میں خود کو اس کی جگہ پر رکھوں. اور کیا میں ہی وہ تھا جس نے انصاف کا تقاضا کیا؟ اور پھر اگر میں اس انسان کو چھڑانا چاہتا ہوں تو مجھے خود کو اس کی جگہ پر لانا ہوگا. کیا آپ مجھے اب بھی سن رہے ہیں؟ اب توجہ دیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں. پھر جب ایسا تھا تو صرف یہی راستہ تھا کہ خدا خود اس انسان کے لیے نیچے آ کر اس کی جگہ لے کر اسے چھڑاتا, اور یہ چھڑانے کا قانون تھا جو موسیٰ کے ذریعے دیا گیا تھا, اور یہ کسی کرامتی چھڑانے والے کے ذریعے ہونا تھا. ایک ایسا آدمی جو اس قابل ہو, ایک ایسا آدمی جو قیمت ادا کرنے کے قابل ہو, ایک ایسا آدمی جس کی لوگوں کے درمیان گواہی ہوتا, وہ کسی کھوئے ہوئے کو چھڑا سکتا تھا جو گر گیا تھا. اور پھر خدا ہی اس قابل تھا, اور وہ کوئی 1900 سال پہلے ایک بچے کی صورت میں چرنی میں پیدا ہوا, اور روح القدس نے سایہ کیا, نہ کہ کسی جنسی خواہش سے پیدا ہوا. وہ خدا تھا, خدا کا خون اس میں تھا. خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا بھائی سے برکت ہو. نبی یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ خدا کو خود زمین پر آنا پڑا, اور وہ مرضی جو انسان نے رد کر دی تھی. اصل میں جو بات کرنے کا مقصد ہے, اس مرضی کو جو خداوند کی مرضی تھی, جس کو لوگوں نے اس وقت کے آدم اور حوا نے رد کر دیا تھا, اس کو دوبارہ اسی حالت میں لے کر آنے کے لیے, بچانے کے لیے خدا نے اپنی جان دی اور پلان کیا کہ خدا خود آئے, اور مسیح کے ذریعے خدا خود زمین پر آیا اور لوگوں کو اس نے کیا کر لیا, بچا لیا. میرے عزیزو,
آج ہم نے سیکھا کہ خداوند کی مرضی اس خراب جہان سے نکال کر ہمیں اپنے ساتھ دوبارہ ایک کرنے کی ہے، اور اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو ضرور اس کے ساتھ ایک بھی کیے جائیں گے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دعا ہر ایک آنکھ بند ہو جائے، خداوند کے نام کو جلال دیں۔ ہاللویہ۔ چند باتیں